الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن كل ربا في الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين وأول ربا أضع ربا العباس أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی نئی ایک لگن دل میں سب کی لگا دی ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی صدیق مکرم حضرت مولانا ابوالمکارم صاحب امام و خطیب جامع مسجد دارالسلام ناصر نانگا علماء کرام حاضرین مجلس پردہ نشین مائیں اور بہنیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں اور آپ کو امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر خیر کا بھی مادہ رکھا ہے اور شر کا بھی مادہ رکھا ہے۔ اب اس کا امتحان یہ ہے کہ شر کے مادے کو نیچے کرے اور خیر کے مادے کو اوپر کرے، خیر کو اپنے اوپر غالب کرے اور شر کو مغلوب کرے۔ یہ جو حق و باطل کا معرکہ ہے، نفس سے جو اس کا مجاہدہ ہے، یہی امتحان ہے اور یہی آزمائش ہے، اور اللہ نے ہمیں اور آپ کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ اللہ یہ دیکھیں کہ تم کتنا اچھا عمل کر کے آتے ہو۔ لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ہم نے اس لیے تمہیں پیدا کیا ہے تاکہ ہم تمہیں آزمائش میں رکھیں اور ہم یہ دیکھیں کہ تم اچھا عمل کر کے آتے ہو یا برا عمل کر کے آتے ہو۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے دونوں راستے بتا دیے ہیں، یہ برائی کا راستہ ہے اور یہ اچھائی کا راستہ ہے۔ کون ہے ان میں جو اچھائی کا راستہ اختیار کرتا ہے اور کون ہے جو برائی کا راستہ اختیار کرتا ہے؟ تو اللہ نے ہمیں جو زندگی دی ہے، یہ زندگی فانی نہیں ہے، یہ زندگی ظاہر کے اعتبار سے تو فانی ہے لیکن حقیقت میں فانی نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد ظاہری جو موت آتی ہے انسان کی، اس کے بعد پھر ایک اور زندگی ہے
جسے بعث بعد الموت کہتے ہیں، اللہ کے سامنے ہمیں جواب دینا ہوگا، اللہ ہمیں دوبارہ زندہ کریں گے، اللہ کے سامنے ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، کہ ابن آدم کا قدم اللہ کے سامنے سے نہیں ہلے گا جب تک وہ 5 چیزوں کا جواب نہ دے دے۔ یہ جسم اور جسم کا سارا حصہ جو کچھ آپ کو ملا ہوا ہے، ہاتھ کی شکل میں، پاؤں کی شکل میں، زبان کی شکل میں، آنکھوں کی شکل میں، دل دماغ کی شکل میں، یہ ساری چیزیں اللہ کی دی ہوئی امانت ہیں، اور انسان جب تک امانت کو ٹھیک اسی طریقے سے استعمال کرے جیسا اسے استعمال کرنے کا حق ہے، تب تک اس سے پوچھ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس نے اس امانت کا غلط استعمال کیا اور اس میں اس نے خیانت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھیں گے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت سے بھی پورے طور پر باخبر ہیں۔ لہذا اگر تم نے صحیح طریقے سے آنکھوں کا استعمال کیا تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تم نے بے جگہ آنکھوں کا استعمال کیا تو اللہ کے یہاں جواب دہ ہونا ہے تمہیں، اور اللہ کو اس سلسلے میں تمہیں جواب دینا ہوگا جب اللہ کی طرف سے سوال ہوگا۔ تو ہر انسان اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں امتحان کی جگہ میں ہوں، اور امتحان کی جگہ میں کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، ان پابندیوں کے ساتھ انسان زندگی گزار رہا ہے۔ یہ تصور کرے، اس تصور کے ساتھ انسان اس دنیا میں رہے تو پھر اس کا رہنا مبارک ہے، اور اس کی جو زندگی مبارک ہے، اور آئندہ اس کے لیے پچھتاوے کا سامان نہیں ہوگا بلکہ خوشی کا سامان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، جس کے دائیں ہاتھ میں نام عمل ملے گا تو اس سے حساب بھی ہلکا لیا جائے گا، اور وہ اپنے اہل و عیال کی طرف خوشی خوشی جائے گا کہ اللہ نے ہمارے ساتھ اتنا اچھا معاملہ کیا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اپنے گھر والوں کے پاس، اپنے ملنے جلنے والوں کے پاس، اور جو لوگ انہیں جانتے تھے ان لوگوں کے پاس وہ دکھاتا پھرے گا، خوش خوش ہو کر کے جائے گا۔ اور جس شخص کا نام عمل بائیں ہاتھ میں ملے گا تو پھر نہ پوچھئے کہ وہ صرف واویلا مچائے گا اور دہائی دے گا اور اس پریشانی سے بچنے کی تدبیریں سوچے گا، لیکن کوئی تدبیر اسے کام نہیں آئے گی۔ اس لیے دنیا کرنے کی جگہ ہے، دار العمل ہے، دار الجزا آخرت ہے۔ انسان جو کچھ بھی کر رہا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، عمل کرتا ہے وہ الگ ہے، لیکن جو بات بھی انسان کہتا ہے اس بات کو بھی کوئی اچکنے والا ہے، کوئی محفوظ کرنے والا ہے، کوئی نوٹ کرنے والا ہے، لکھنے والا ہے، اس چیز کو لکھ لیتا ہے اور محفوظ کر لیا کرتا ہے۔ اس لیے انسان کو جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے انہی باتوں کو کرنا ہے، اور انہی امور کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے، اور جن چیزوں سے اللہ نے روک دیا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو روک کر کے رکھنا ہے۔ نفس کا تقاضا جتنا بھی ہو، گھر والوں کا تقاضا چاہے جتنا بھی ہو، معاشرہ چاہے جس طرف بھی جائے، لیکن اللہ کا حکم نہ ٹوٹنے پائے اور اللہ کے حکموں کے ساتھ زندگی بسر کرنے والا ہو۔ یہ مطلوب اور مقصود مومن ہے، یہ زندگی کا حاصل ہے۔ انسان اس چیز کو اپنے پلے باندھ لے اور اس چیز کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی کوشش کرے۔ ہمارے معاشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا جو معاشرہ تشکیل دیا تھا وہ نہایت ہی عمدہ معاشرہ تھا۔ اس معاشرے کی بنیاد ایثار پر تھی، اس کی بنیاد اخوت پر تھی، بھائی چارہ پر تھی۔ اس معاشرے کی بنیاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کی بنیاد ایثار پر رکھی تھی، اخوت اور ہمدردی پر رکھی تھی، آپس کی خیر خواہی پر رکھی تھی، دوسروں کی نفع رسانی کے ساتھ رکھی تھی کہ انسان زندگی اس طرح سے بسر کرے کہ دوسروں کو نفع پہنچائے گا، دوسروں کی خیر خواہی کے ساتھ رہے گا،
خود نہیں کھائے گا دوسروں کو کھلائے گا، خود نہیں برتے گا دوسروں کے حوالے کرے گا، خود محتاجگی کی زندگی بسر کرے گا، لیکن دوسروں کو ایک اچھی زندگی دینے کی کوشش کرے گا، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دے گا، بلکہ دوسروں کے لیے نفع رساں بن کر کے اور نفع بخش بن کر کے یہ شخص زندگی بسر کرے گا، ایسے معاشرے کی تشکیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ اور آپ کے فیض سے اور آپ کی صحبت سے جس معاشرے کی تشکیل ہوئی تھی، اس میں یہ ساری چیزیں اور معاشرے کی وہ اچھائیاں جو ایک معاشرے میں پائی جانی چاہیے، وہ ساری اچھائیاں اس میں موجود تھیں۔ لیکن آج کا معاشرہ یہ ہے، چونکہ ہم نبی کی تعلیم سے کٹے ہوئے ہیں، صحابہ کی زندگیاں ہمارے سامنے نہیں ہیں، اسلامی تعلیمات سے ہم دور ہیں، قرآن کریم کو ہم پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے ہمارا معاشرہ ان کے معاشرے سے میل نہیں کھاتا۔ حالات کچھ ایسے بن گئے ہیں، آج انسان صحیح اسلامی طریقے سے زندگی بسر کرنا چاہے، پورے طور پر اپنے آپ کو اسلامی نہج پر ڈھالنا چاہے تو اس کے لیے دشواریاں ہیں، خود اس کا نفس اس کے لیے رکاوٹ بنتا ہے، بیوی رکاوٹ بنتی ہے، گھر والے رکاوٹ بنتے ہیں، معاشرہ اور محلے کے لوگ رکاوٹ بنتے ہیں، پھر پورا ملک ہے اور پوری دنیا ہے۔ دھیرے دھیرے آپ لیتے چلے جائیں تو رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں، اور ایک انسان کے لیے ایک صالح زندگی، ایک اسلامی زندگی جو اسلامی نہج پر ہو، اسلامی اصولوں سے آراستہ ہو، ایسی زندگی گزارنا اس کے لیے تقریباً جیسے ناممکن سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن میں اس سے متفق نہیں ہوں۔ کچھ چیزیں ہو سکتی ہے کہ انسان کے لیے وہ دشوار ہو، لیکن انسان اپنی نجی زندگی میں جو اس کو نجی طور پر کرنے کا ہے، اس میں تو کوئی آڑے نہیں آتا ہے، نہ اس کی بیوی آڑے آتی ہے، نہ معاشرہ آڑے آتا ہے۔ انسان اس سنت کے مطابق اور اسلامی تعلیمات کے مطابق ایک زندگی بسر کر سکتا ہے۔ کچھ باتوں میں دشواری آئے گی، وہ ایک الگ بات ہے۔ تو جہاں تک انسان ممکن ہو اور اسلام پر عمل کر سکتا ہو، اسلامی تعلیمات کو اپنا سکتا ہو، وہاں تک اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے اسی بات کا مکلف بنایا ہے، جتنا انسان کے اندر طاقت اور قوت ہے اس سے زیادہ کا اللہ نے مکلف نہیں بنایا ہے۔ اگر انسان کے پاس پانی نہیں ہے تو پھر تیمم کی اجازت ہے، اگر انسان بیمار ہے وضو نہیں کر سکتا ہے تو تیمم کی اجازت ہے، اگر انسان اضطرار کی حالت میں ہے اور اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، وہ یہ حرام چیز ہے، اضطراری کیفیت ہے کہ اگر نہیں کھائے گا تو اس کا انتقال ہو جائے گا، تو پھر اسلام نے گنجائش دی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اصل یہ ہے کہ انسان اس چیز کو سوچے کہ مجھے اسلام پر عمل کرنا ہے، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، تو اس کے لیے راستے بن جاتے ہیں، راہیں نکل جاتی ہیں۔ لیکن اگر انسان نے اس چیز کو اہمیت نہیں دی اور اس نے یہ سمجھا کہ اس کا فائدہ کیا ہے، یا ہم اپنے آپ پر اتنی مشقت ڈال کر کے کیا ہمیں ملے گا اور کیا ہمیں نفع ہوگا، ان چیزوں کو اگر اس نہج سے لے گا انسان تو وہ عمل نہیں کر سکے گا۔ حالانکہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کی زندگی عمل سے عبارت ہے۔ انسان جتنا بھی سیکھ لے، اگر وہ عمل نہیں کرتا ہے تو وہ بیکار ہے، عمل کرتا اور اخلاص نہیں ہے تو بھی وہ بیکار ہے۔ انسان اگر نیکیوں پر عمل کرے، سنت پر عمل کرے، اسلامی تعلیمات پر عمل کرے تو بھی عمل کرنا ہوا، اگر ان چیزوں کو چھوڑتا ہے تو پھر اسے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے، تو پھر اس کی جگہ پہ وہ رسومات میں آئے گا، اس کی جگہ پہ وہ لبرلزم میں آئے گا، اس کی جگہ پہ وہ بدعات اور خرافات میں آئے گا، اس کی جگہ پہ وہ رسوم میں آئے گا، اور جو معاشرتی رسمیں ہیں ان چیزوں میں جکڑ جائے گا انسان کو تو شادی کرنی ہے، انسان کو تو خرید و فروخت کرنی ہے، انسان کو تو گھریلو زندگی گزارنی ہے، انسان کو تو بچوں کی پرورش کرنی ہے۔ اگر آپ نے اسلامی تعلیمات کو نہیں سیکھا، اسلامی اصولوں کو آپ نے نہیں اپنایا، تو پھر کسی اور اصول کو اپنانا تو ہوگا۔ کہ انسان مدنی الطبع ہے، انسان ایک ایسا جاندار ہے اور ایک ایسی مخلوق کا نام ہے کہ جو انسان معاشرتی زندگی بسر کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ مل جل کر کے رہتا ہے، تو ظاہر ہے کہ کرنے کے کام تو ہیں، اب یا تو آدمی اس اصول پر کر لے یا اس اصول پر کر لے، کرنا تو ہوگا۔ لیکن اس کی کامیابی دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی یہ ہے کہ وہ اسلامی اصولوں کو اپنائے۔
ہر اچھائی کو کی اسلام نے ہمت افزائی کی ہے، اور ہر اچھائی کی طرف اسلام نے رہنمائی کی ہے اور اس کے سلسلے میں حوصلہ افزائی کی ہے، اور ہر وہ برائی جو اس کی ذات کے لیے ہو، جو اس کے جسم کے لیے، جو اس کے جسم پر غلط اثر ڈالتا ہو، جو معاشرے میں خراب اثر مرتب کرتا ہو، اور جو معاشرے کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہوں، جو ملک کے لیے مفید نہیں ہو، ایسی چیزوں سے خود اسلام نے روکا ہے۔ اگر کوئی شخص اسلام پر عمل کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود اپنی ذات کو بھی نفع پہنچاتا ہے، پاس پڑوس والوں کو بھی نفع پہنچاتا ہے، گھر کے لوگوں کو بھی نفع پہنچاتا ہے، ملکی سطح پر وہ شخص کارآمد ہے اور وہ شخص مفید ہے، اور دوسروں کو نفع پہنچانے کے ساتھ وہ شخص زندگی بسر کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت ساری خرابیاں ہیں، اور صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم نے سنت کو نہیں سمجھا، اسلامی تعلیمات کو نہیں سمجھا۔ انہیں خرابیوں میں سے ایک سود کی خرابی ہے۔ سود، نفع کا کاروبار، جسے انسان یہ سمجھتا ہے کہ کرنا کچھ نہیں پڑے اور انسان صرف اس سے پیسہ کماتا رہے اور اس کی تجوری بھرتی رہے اور دوسروں سے مال لیتا رہے، اسے کچھ کرنا نہ پڑے، اسے کوئی محنت نہ کرنی پڑے، کوئی مشقت اٹھانی نہ پڑے، کوئی رسک لینا نہ پڑے، اور ڈوبنے کا کوئی خطرہ مول لینا نہ پڑے، اور بیٹھے بٹھائے اس کے پاس پیسے آتے رہے، اور ایک آسائش کی زندگی، ایک آرام دہ زندگی، اور ایک پرمسرت زندگی، اور ایک اچھی زندگی، ہاٹ باٹ والی زندگی وہ بسر کر سکے۔ اس جذبے کے ساتھ انسان سود کا کاروبار کرتا ہے، سود میں رقم لگاتا ہے، یا پھر وہ سود کا لین دین کرتا ہے۔ حالانکہ قرآن و سنت کو آپ ایک طرف رکھیں، آپ اس کی معاشرتی خرابی کو اور انسان کی نجی زندگی میں جو سود کا اثر ہوتا ہے، آپ اس کو اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ کتنا بھیانک عمل ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو شخص سود لیتا ہے، سب سے پہلے اس کے جسم پر اور اس کی جان پر یہ اثر ہوتا ہے کہ اس کی نیند غائب ہو جاتی ہے، اس کے جسم پر منفی اثرات پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، ہر وقت وہ شخص ٹینشن میں رہتا ہے اور ہر وقت ایک پریشانی کی کیفیت میں رہتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اطباء اور ڈاکٹر حضرات کا کہنا ہے کہ جو شخص ذہنی سکون کے ساتھ زندگی بسر کرے، حشاش بشاش رہا کرے، ہنسی کھیل کے ساتھ زندگی بسر کیا کرے، گزارے، اور دوسروں کے ساتھ معاملات کو اچھا رکھے، تو وہ شخص بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ جب انسان کو ذہنی سکون نہ ہو، ذہنی اعتبار سے پریشان حال ہو، تو جسم کے دوسرے جو پارٹس ہیں، دوسرے جو حصے ہیں، وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں اور کئی طرح کی بیماریاں وجود میں آتی ہیں۔ تو سود کا سب سے بڑا نقصان اور سب سے بڑا خطرناک اس کا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ انسان ذہنی سکون سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے، اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے، اللہ کی مان کر کے آدمی چلے گا تب دل کو اطمینان ہوگا، دل کی کیفیت اچھی ہوگی، دل پر سکینت نازل ہوگی۔ اللہ کو ناراض کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کی معصیت کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کے ساتھ کوئی شخص چاہے کہ ہمیں سکون مل جائے تو سکون نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے اسلام نے جتنی چیزوں کو منع کیا ہے وہ یقیناً بری ہیں، وہ یقیناً فاسد ہیں، اور یقیناً وہ مضر ہیں معاشرے کے لیے، انسان کے لیے۔ جبھی اللہ نے اس کو حرام کیا ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز کہ جس کو جو نفع بخش تھی، معاشرے کے لیے بہت اچھی تھی، عام انسانوں کے لیے وہ چیز فائدہ مند تھی اور لوگ اس سے بہت اچھا نفع اٹھاتے تھے، آسودہ حال ہو سکتے تھے، اللہ نے اس کو حرام کر دیا ہو۔ ایسی کوئی بھی حرام چیز اللہ کی طرف سے نہیں آئی، صرف اور صرف بندوں کو نفع پہنچانے کے لیے اور بندوں کے نفع کے لیے اللہ نے ان چیزوں کو حرام کر دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، کہ یہ جو شراب ہے، اس شراب میں بھی کچھ فائدہ ہے، لیکن اس کی جو خرابی ہے وہ اس کے فائدے سے بڑی ہوئی ہے۔ تو اصل معیار یہ ہے، آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ نفع زیادہ ہے یا نقصان زیادہ ہے۔
اگر نقصان زیادہ ہے تو اس چیز کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اگر نفع زیادہ ہے تو اس چیز کو اپنایا جاتا ہے۔ لہذا یہ جو سود کا کاروبار ہے، یہ جو سودی لین دین ہے، اور یہ جو انسان کے معاشرے میں یہ چیزیں جو در آئی ہیں ربا کی شکل میں، یہ انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیا کرتی ہے، اور وہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہوتا ہی ہے، نبی کی لعنت کا مستحق ہوتا ہی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ شخص ذہنی اعتبار سے مریض ہو جاتا ہے، اور یہ شخص ذہنی اعتبار سے بہت ساری کلفتوں کا سامنا کرتا ہے، اور بالآخر یہ شخص کئی طرح کے امراض کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے ایسے بہت سارے لوگوں کے بارے میں سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، کہ جو بہت ہی عیش و عشرت والی زندگی بسر کرتے تھے، جو فلمی اسٹار والے لوگ تھے، کہ جو سیاسی لوگ تھے، جن کے پاس ظاہری طور پر کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی زندگی گزارنے کے اعتبار سے ان کے پاس کوئی کمی ہو یا کچھ کمزوری ہو یا آسائش کا سامان ان کے پاس نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ رنگ رنگیوں کا سارا سامان موجود ہے، عیش و عشرت کی ساری چیزیں ان کے پاس موجود ہیں، اس کے باوجود بھی انہوں نے منزلوں سے چھلانگیں لگائی ہیں، اور انہوں نے خودکشیاں کی ہیں، انہوں نے پھندے لگائے ہیں، انہوں نے زہر کا پیالہ پیا ہے، انہوں نے پٹرول چھڑک کر کے اپنے جسم پر آگ لگائی ہے۔ تو اس کے اندر میں جا کر کے جب آپ جھانکیں گے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ڈپریشن میں مبتلا ہے۔ اب ڈپریشن کی وجہ کو کون تلاش کرے؟ بہت وجہ ہو سکتی ہے، وجہ بہت ہو سکتی ہیں، اس میں سے سود ایک نمبر کی وجہ ہے۔ ایک نمبر کی وجہ ہے کہ انسان اس سے ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اس میں بے برکتی ہے، اور انسان اس کی وجہ سے کوفت محسوس کرتا ہے اور زندگی کو اپنے لیے وبال سمجھتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اللہ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، کہ اے ایمان والو اب سود سے بچو، وذروا ما بقی من الربا، اور جو سود رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، اب اس سود کے چکر میں نہ رہو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور رسالت پر تمہارا عقیدہ ہے، آخرت پر عقیدہ ہے، تو تم ان چیزوں کو چھوڑ دو۔ فإن لم تفعلوا، اگر تم نہیں چھوڑتے ہو، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو پھر اعلان جنگ ہے، آ جاؤ تم اللہ سے لڑ لو، اللہ کے رسول سے لڑ لو، اور ظاہر ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو پھر تمہیں چاہیے کہ سود کی لعنت سے اپنے آپ کو نکال لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ ایک انسان جو سود کھاتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، سود سے اپنی زندگی بسر کرتا ہے، کل قیامت کے دن اس کی حالت ایسی ہوگی جیسا کہ کسی پر جن سوار ہوتا ہے اور اسے اس کا ہوش نہیں رہتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے اس کی حالت ہوگی، اور وہ انسان اپنے آپ میں نہیں رہے گا، اور ایک پریشان حال ہوگا، جیسے کسی جن نے اور کسی خبیث نے اسے پکڑ لیا ہو، اور پھر وہ انسان بدحال ہوتا ہے، اپنے جسم و جان پر اسے کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے وہ پریشان حال ہوگا اور پریشانی کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہوگا۔ قرآن کریم کی آیتیں، کئی آیتیں ہیں سود کے سلسلے میں، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت فیصلہ کیا ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے خرید و فروخت کو، لین دین کو، بیچنے کو اور خریدنے کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے، اسے جائز رکھا ہے، لیکن سود کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ سود حرام ہے، آپ اس کی حقیقت میں اگر آپ جائیں گے، سود کی حقیقت میں اگر آپ غور کریں گے، تو اصل یہ ہے کہ انسان معاشی طور پر سودی کاروبار میں جو معاشرہ جکڑتا ہے، تو مال کا جو بہاؤ ہے وہ یک طرفہ ہو جاتا ہے، اور یک طرفہ ہونے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ سرمایہ دار ہو جاتے ہیں، بقیہ لوگ سب غریب ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے سود کا سب سے بڑا نقصان۔ بظاہر تو انسان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن اس کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ سودی نظام سے انسان
یہ جو مال کا بہاؤ ہے، دولت کا بہاؤ ہے، ایک طرف کو ہو جاتا ہے اور بقیہ لوگ غریب ہو جاتے ہیں اور اس کے محتاج بن جایا کرتے ہیں۔ آج جو بینکوں میں سود کی شکل میں آپ کو ملتا ہے، آپ نے 100 روپے جمع کیے ہیں، اس میں سے آپ کو سالانہ 10 روپے ملتا ہے، حالانکہ اس 100 روپے میں اس نے تقریباً 50 روپے کمائے ہیں۔ 50 میں سے آپ کو صرف 10 روپے دیے، 40 روپے اس نے استعمال کیا۔ اس طریقے سے کروڑوں انسان ہیں جو اپنی رقم کو سود پہ لگائے ہوئے ہیں، بینکوں میں رکھے ہوئے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ دولت کا بہاؤ ایک طرف کو ہو گیا۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ نہیں، اگر تمہیں کام کرنا ہے تو شیئر پر کام کرو، شراکت پر کام کرو، مضاربت پر کام کرو، نفع اور نقصان دونوں میں شریک ہو جاؤ، پرسنٹیج لاؤ، تاکہ جب زیادہ کمائی ہو تو تم کو بھی زیادہ ملے، اس کو بھی زیادہ ملے، جب کم کمائی ہو تو اسے بھی کم ملے اور تمہیں بھی کم ملے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ کمائی تو زیادہ ہے، نفع تمہیں کم مل رہا ہے، بقیہ نفع وہ لے رہا ہے، تمہارے پیسے سے وہ زیادہ کما رہا ہے، تمہیں بہت کم مل رہا ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ انسان شراکت کے ساتھ اور بیع و شراء کیا کرے اور خرید و فروخت کیا کرے، بیع میں شریک ہو جائے، خرید و فروخت میں شریک ہو جائے، اور یا مضاربت کے طور پر کرے۔ مضاربت کا مطلب یہ ہے کہ مال آپ کا رہے اور محنت کسی اور کی رہے، اور دونوں مل کر کے منافع کو تقسیم کر لیں، پرسنٹیج کے حساب سے تقسیم کر لیں۔ تو شریعت ایسی بات کہتی ہے کہ جس سے اس کو بھی نفع ہے اور اس کو بھی نفع ہے، لیکن موجودہ نظام ایسا ہے کہ جس میں دولت کا بہاؤ یک طرفہ ہو جانے کی وجہ سے زیادہ تر انسان غریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو سرمایہ دار ہوتے چلے جا رہے ہیں، جنہوں نے دھیرے دھیرے تھوڑے معاشرے کو ہی نہیں بلکہ پورے ملکوں کو اپنے طور پر جکڑ لیا ہے۔ اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ صرف سود اور اس کی بڑھوتری اتنی زیادہ ہوتی ہے ملکوں کے اعتبار سے کہ صرف سود کو ہی ادا کرتے 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 کئی سال لگ جاتے ہیں اور کئی سال گزر جاتے ہیں، اور اصل سرمایہ رہ جاتا ہے، وہ انسان اسے ادا بھی نہیں کر پاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ آج جو سود کی شکل میں ہمارے گھروں میں کچھ خواتین نے اپنے طور پر تنظیم بنائی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے وہ اس میں شریک ہو گئی ہیں، کچھ پیسے سب کو مل جاتے ہیں اور یہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں بہت نفع حاصل ہو گیا، تو ان کو تو سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ اس سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا یہ سبب ہے کہ ہم اس عمل کو کر رہے ہیں۔ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم کو نفع سمجھ میں بھی آ رہا ہے تو اپنے لیے ہم کس طرح کا ٹینشن لے رہے ہیں اور اپنے طور پر کس طرح کا ذہنی دباؤ ہم محسوس کر رہے ہیں، اور پھر انسان ایک پورا معاشرہ، وہ خود خاتون جکڑ بندی میں آ جاتی ہے، کچھ کرنا بھی چاہتی ہے آزادانہ طور پر، تو اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم نے اتنا سود کے طور پر لیا ہے رقم، اگر ہم نہیں دیں گے تو سود کی رقم اور بڑھ جائے گی، تو پھر ہم کہاں سے ادا کریں گے۔ دھیرے دھیرے وہ خاتون کچھ کرنا بھی چاہے تو کر نہیں سکتی ہے، اس نے اپنے آپ کو غلام بنا لیا۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ آزادی کی زندگی بسر کریں، غلامی کی زندگی بسر نہ کریں، پیسوں کے غلام نہ بنیں، لوگوں کے غلام نہ بنیں، کسی قانون کے اس طریقے کا غلام نہ بنیں جس کی وجہ سے آپ پریشان حال ہوں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ گھروں میں جو کچھ چل رہا ہے، معاشرتی طور پر ہم جو کچھ سود کی شکلیں دیکھ رہے ہیں، علماء سے اس کے مسائل معلوم کریں، اس کی جو حقیقی صورتیں ہیں اور اس کی جو صحیح صورت ہے دوسروں کو نفع پہنچانے کی، اس سلسلے میں ہم رابطہ رکھیں۔ قرآن کریم کی جن آیتوں میں سود کے سلسلے میں بیان ہے، آگے پیچھے کی پوری آیتیں اگر آپ پڑھیں گے تیسرے پارے کی، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب بہت زیادہ دی ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، زیادہ سے زیادہ خرچ کرے۔ اللہ فرماتے ہیں مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء۔ اللہ کے راستے میں جو لوگ خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے دانہ بویا، اس سے 7 بالیاں نکلی، 7 بالیوں میں سے ہر بالی میں 100 دانے پڑے ہوئے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی اس کو بڑھاتے ہیں، اس کے صدقے کو بڑھاتے ہیں، اس کے خرچے کو بڑھاتے ہیں، دوسروں پر اس نے جو احسان کیا ہے اس احسان کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے قدردانی فرماتے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو
ولا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، اگر تم کسی پر صدقہ کرتے ہو، کچھ تم کسی کو دیتے ہو تو احسان نہیں جتلانا۔ احسان جتلانے سے، ریاکاری سے، اخلاص کی کمی سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو حبط کر لیتے ہیں اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کی حرمت کو بیان کیا، پھر کہا وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر کسی نے تم سے قرض لیا ہے تو وہ پیسے تم بطور قرض کے دو، سود کے طور پر نہیں دو۔ ایک مجبور حال ہے، ایک پریشان حال انسان ہے، وہ پریشانی کی وجہ سے تمہارے پاس کچھ پیسے مانگنے کے لیے آیا ہے، اس کا بچہ بیمار ہے، بیوی بیمار ہے، گھر میں کوئی پریشانی یا دکھ ہے، اس کی وجہ سے تم سے پیسے مانگ رہا ہے۔ کیا بے شرمی کی بات ہے کہ تم اس سے سود پر بات کرتے ہو کہ اتنی رقم لوگے کہ اتنا سود ادا کرنا پڑے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، کہ دیکھو اگر کوئی تنگ دست ہو اور تم سے قرض لیتا ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم قرض دے دو، اور قرض دینے کے بعد اس سے مہلت بھی دو۔ کتنی مہلت دو؟ یہاں تک کہ وہ آسودہ حال ہو جائے، وہ تمہارا قرض ادا کرنے کے قابل ہو جائے، اس وقت تک تم اسے مہلت دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، قرآن کا حسن ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم صدقہ کر دو، اس پر دے دو بیچارے کو، کہ بھئی چلو آپ کو وسعت نہیں ہے، ہم کو اللہ نے وسعت دی ہے، جاؤ ہم نے تمہیں وہ پیسے دے دیے، وہ رقم ہم نے دے دی، ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم صدقہ کر دو، اسے دے دو، تو یہ تو تمہارے لیے بہت بڑی بات ہوگی، بہت بڑی بات ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یسر علی معسر فی الدنیا یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جو شخص کسی تنگ دست پر آسانی کرے گا، اسے کچھ دے گا یا اسے دیا ہے اور پر وقت نہیں مانگے گا، اسے کچھ مہلت دے گا، کچھ ٹائم دے دے گا، یہ جو مہلت اس نے دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دنیا میں بھی آسانیاں پیدا کریں گے، آخرت میں بھی آسانیاں پیدا کریں گے۔ واللہ فی عون العبد ما كان العبد في عون اخیہ، اللہ اس وقت تک بندے کا تعاون فرماتے رہتے ہیں، بندے کی مدد کرتے رہتے ہیں، بندے کے ساتھ رہتے ہیں، بندے کا کام بناتے رہتے ہیں، جب تک بندہ دوسروں کا کام بناتا رہتا ہے اور دوسرے کا تعاون کرتا رہتا ہے۔ یہ ہے بنیاد، ہمدردی سیکھے انسان، سود میں ہمدردی نہیں ہے، تم خون چوسنے کے لیے لگے ہوئے ہو، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ معاشرے میں ایسے افراد ہوں جو لوگوں کو قرض دیا کریں، غریبوں کو قرض دیا کریں۔ یاد رکھو مسلمانوں، یاد رکھو مالداروں، یہ جو تم مالدار بنے ہوئے ہو، یہ جو تم صاحب ثروت کہلاتے ہو، یہ جو تمہاری کوٹھیاں اور تمہارے بنگلے ہیں اور تمہارا کاروبار ہے، اس میں ان غریبوں کا حصہ ہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة۔ یہ پوری تفصیل ہے، قرآن نے بیان کیا کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم غریبوں اور مسکینوں کو اور یتیموں کو دیا کرو۔ صرف یہی نہیں کہ تم زکوٰۃ ادا کیا کرو، تو تمہارے پاس یہ جو مال و دولت ہے اس میں ان غریبوں کا حصہ ہے، ان غریبوں کی محنت لگی ہوئی ہے۔ میں ایک مختصر سی بات کہتا ہوں، تم ایک معاشرے میں رہتے ہو، ایک ماحول میں رہتے ہو، کیا اتنے پیسے یہاں اگر یہ معاشرہ نہیں ہوتا، اگر اس طرح کے لوگ نہیں ہوتے، غریبوں کا یہ تحفظ نہیں ہوتا، اتنی بڑی تعداد نہیں ہوتی، تو کیا تم اپنی دولت کا تحفظ کر سکتے تھے، اپنی دولت کی حفاظت کر سکتے تھے؟ اپنے علاقے میں تم کوٹھیاں خرید رہے ہو، بنگلے خرید رہے ہو، گھر خرید رہے ہو، صرف اس وجہ سے کہ یہ پوری ہماری کمیونٹی ہے اور ہماری ایک تعداد ہے جس کی وجہ سے کوئی دوسرا شخص ہم سے چھین نہیں سکے گا۔ تو آپ بتائیے کہ آپ اپنے مال کے تحفظ میں اپنے غریبوں کا محتاج ہیں، آپ نے غریبوں کا خیال کیوں نہیں رکھا؟ کیا ضرورت نہیں تھی اس بات کی؟ غریب تمہارے لیے احسان مند بنے ہوئے ہیں، وہ غریب تمہارے یہاں مزدوری کرتے ہیں، تمہارے لیے محنت کرتے ہیں، تب جا کر کے تم اتنے بڑے بنے ہوئے ہو۔ دو ہاتھوں سے انسان اتنا پیسہ نہیں کماتا، بہت سارے ہاتھ لگے ہوئے ہیں غریبوں کے، تب جا کر کے مال تمہارے سامنے آیا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ سود پہ پیسے نہ دیے جائیں، ایسے سرمایہ دار کھڑے ہوں، ایک نظام کے تحت چلیں، علماء سے مشورہ کریں، مشورہ کر کے لوگوں کو قرض دیا کریں اور قرض دیا کریں، وہ پھر اپنی ضرورتیں پوری کر کے لوگ اپنے طور پر اس رقم کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ جب نظام بنے گا اور اس طریقے سے جب نہج ہوگا، جو صحابہ کا نہج ہے، جو نبی کا نہج ہے، جو اس معاشرے کا نہج ہے جس معاشرے نے ایسی ترقی کی تھی،
جس نے مشرق و مغرب کو ایک کر دیا تھا اور اپنے قدموں میں لا کے کھڑا کر دیا تھا، ٹھیک اسی طریقے سے جب ایک انسان اس انداز سے محنت کرے گا جو اسلامی اصولوں کے مطابق ہے، نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے، جس میں انسانیت کی بھلائی ہی بھلائی ہے، جس میں انسانیت کے لیے خیر ہی خیر ہے، اور جس میں انسانیت کے لیے پنپنے کی راہیں ہیں، اور جس میں انسانیت یہاں بھی کامیاب ہوگی اور وہاں بھی کامیاب ہوگی، معاشرے کے لیے بھلائی ہے، ملک کے لیے بھلائی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان چیزوں کو سیکھیں اور اسی کے مطابق اپنے آپ کو لگانے کی کوشش کریں۔ ہم قرضوں کو دیں، سود پر نہ دیں، بلکہ ویسے ہی للہ فلہ دیا کریں، وقت مقررہ پر ان سے مطالبہ کر کے لے لیا کریں۔ غریبوں کو بھی چاہیے کہ ان چیزوں کی رعایت کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ جب ہم باہمی اخوت کے ساتھ، باہمی ہمدردی کے ساتھ، ایثار کے ساتھ، دوسروں کو نفع پہنچانے کے جذبے کے ساتھ ہم زندگی بسر کریں گے، اللہ ہمیں سرخروئی عطا فرمائیں گے۔ آپ کا مال کم نہیں ہوگا۔ وہ غریب کی دعا جو آپ نے جس کا کسی کا کام بنا دیا تھا اور اس بچے کی بیماری میں جو آپ کا پیسہ لگ گیا، اس پیسے کی وجہ سے جو اس کے دل سے دعائیں نکلی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی یہاں بھی بنائیں گے، آپ کی بگڑی بنا دیں گے، آپ کی آخرت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سنوار دیں گے۔ لہذا ضرورت ہے کہ آپ سودی لعنت سے اپنے آپ کو بچائیں، گھر والوں کو بھی بچائیں، گھر کی خواتین کو بھی بچائیں، کم کھائیں، کم کھائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، نعم العبد من رزق کفافا وقنعہ اللہ، بہترین بندہ وہ ہے کہ جس کو روزی تو تھوڑی ملی ہو لیکن وہ قناعت اختیار کر لے، جتنی چادر ہے اتنی ہی پاؤں پھیلائے۔ کیا ضرورت ہے خواہشات کو پورا کرنے کی؟ کسی کی خواہش پوری نہیں ہوتی۔ نبی نے فرمایا، لو کان لابن آدم وادیا لاحب ان یکون له ثانیہ، اگر کسی کے پاس دو پہاڑوں کے درمیان کا جو حصہ ہوتا ہے اتنا سونا بھر کر کے مل جائے تو اسے دوسری وادی کی خواہش ہوگی کہ اتنا سونا اور مل جائے۔ نبی نے فرمایا اگر اتنا اور بھی مل جائے تو تیسرے کی خواہش ہوگی، ولا يملأ فاه الا التراب، اور ابن آدم کا پیٹ تو صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے، خواہش نہیں ختم ہوگی۔ اس لیے خواہشات کے پیچھے نہ جائیں، ضرورت پوری کریں، ضرورت پوری کریں، اچھا پہنیے، اچھا کھائیے، ضرورت کے مطابق رہیے۔ زیادہ فریج، کولر اور ہر سال ایک نئی گاڑی بدلنا ہے، آج یہ بیڈ اچھا نہیں لگ رہا ہے اور اس کے بعد پھر 6 مہینے کے بعد بیڈ بدل دیا گیا، اور گھر کا فرنیچر اچھا نہیں لگ رہا اسے ہٹا دیا گیا۔ اللہ کے بندو، دنیا ہی کو سب کچھ مقصود سمجھ رکھا ہے، ضرورت پوری کرے انسان، خواہشات کی کوئی جگہ نہیں ہے، دنیا خواہشات کی جگہ نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے، خواہشات کے لیے اللہ نے جنت کو بنایا ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ہمارے درمیان اس وقت